السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پورا عالم اسلام اس بات کو جانتا ہے کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ شوق اس بات کا رکھا جاتا ہے کہ قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کو پڑھا جائے عربس کے انداز میں، اور اسی پروننسیشن کے ساتھ، مینس کے آرٹیکولیشنز کا خیال رکھتے ہوئے، اور اس پڑھنے میں ریسائٹرز کو سنا جاتا ہے اور ان کو کاپی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس میں ریسائٹرز کو کاپی کرتے ہوئے ہم ان کی ساؤنڈ کو، ان کی وائس کو کاپی کر لیتے ہیں، لیکن ان کی پروننسیشن کو کاپی کرنے میں ہمارے لیے تھوڑا سا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ مینز ہم ان کی طرح آرٹیکولیشن پوائنٹس نہیں ادا کر سکتے، ہم ان کی طرح پروننسیشنز سے کی مسٹیک سے نہیں بچ سکتے۔ مینز ہم تجوید کی بہت ساری مسٹیکس کر جاتے ہیں، غلطیاں کر جاتے ہیں۔ تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے بہت سے طریقے لوگ آزماتے ہیں، ٹرائی کرتے ہیں، لیکن جو میں نے اپنے ٹیچنگ کے ایکسپیرینس سے سیکھا یا اپنے ٹیچر سے سیکھا، وہ یہ تھا کہ کسی بھی لینگویج کو سیکھنا ہو تو اس کا بیسک جو فاؤنڈیشن ہوتا ہے، جس کو ہم قاعدہ کہتے ہیں، وہ اگر پڑھ لیا جائے جیسا کہ اس کو پڑھنے کا رائٹ ہے، تو انشاءاللہ کبھی پروننسیشنز کی مسٹیک، آرٹیکولیشنز کی مسٹیک نہیں ہوں گی۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے دل میں خیال آیا کہ لیسن سٹارٹ کیے جائیں قاعدے کو پڑھانے کے، تاکہ قرآن فاؤنڈیشن کو اچھے طریقے سے پڑھا جائے اور پڑھنے کے بعد دیکھا جائے کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو آج ہم اپنے قاعدے کا پہلا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ کو اسکرین پہ میں دکھاتا ہوں۔ انشاءاللہ اس قاعدے کو ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ باقی ہر جو لیٹر ہے اس لیٹر کا آرٹیکولیشن پوائنٹ ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہمارے ایشیا میں یا جتنی بھی مسلم کمیونٹی ہے پاکستان سے بلونگ کرتی ہے، چاہے وہ کسی بھی کنٹری میں ہو، تو وہ موسٹلی اس قاعدے سے پڑھتے ہیں، اور یہ ایک بہترین طریقہ ہے قرآن مجید کی بیسک کو سیکھنے کا۔ آئیے سب سے پہلے قاعدے کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ جو فرسٹ لیسن ہے وہ ہے مفردات کا۔ مفردات یا حروف ہجابی ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لیٹرز ہیں جو قرآن مجید میں یوز ہوئے ہیں۔ یہ مکمل لیٹرز قرآن مجید میں یوز ہوئے ہیں، اور 29 لیٹرز ہیں۔ ان کی پروننسیشن کچھ ایسے ہیں جو سیم آرٹیکولیشن پوائنٹ رکھتے ہیں، مخرج رکھتے ہیں۔ تو یہ 17 آرٹیکولیشن پوائنٹ ہیں ان 29 لیٹرز کے لیے۔ تو ہم ون بائی ون ان کو پڑھتے ہیں۔ فرسٹ ٹائم میں فرسٹ لائن جو ہے وہ پڑھ لوں گا، اور اس کے بعد ہر لیٹر کا علیحدہ سے آرٹیکولیشن پوائنٹ پکچر وائز آپ کو دکھا دوں گا۔ تو شروع کرتا ہوں۔ آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں ساتھ آپ پڑھ لیجئے، میں اتنا درمیان میں ریسٹ لوں گا کہ دوسرا پڑھنے والا پڑھ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف الف الف، با با با، تا 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 تا، ثا ثا، جیم جیم جیم،
دیکھا آپ نے کہ ہر لیٹر جو ہے اس کا ایک ڈفرینٹ آرٹیکولیشن پوائنٹ ہے. اگلی ویڈیوز میں میں انشاءاللہ یہ بھی بتاؤں گا کہ کسی لیٹر کا ان نون عربک لیٹر کا جس کا ہمیں آرٹیکولیشن پوائنٹ معلوم نہ ہو، مخرج معلوم نہ ہو، وہ کیسے معلوم کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ بھی بتاؤں گا. لیکن آئیے سب سے پہلے ہم ان لیٹرز کے آرٹیکولیشن پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے پاس سب سے پہلا لیٹر ہے الف. تو جتنے بھی تجوید کے رائٹرز ہیں انہوں نے الف کا آرٹیکولیشن پوائنٹ نہیں لکھا، کیونکہ الف سمپلی پروناؤنس ہوتا ہے، یہ سمپلی پروناؤنس ہوتا ہے، اس لیے اس کا آرٹیکولیشن پوائنٹ نہیں لکھا گیا. سیکنڈلی ہمارے پاس ہے با. سیکنڈلی ہمارے پاس ہے با. با کو پروناؤنس کرتے وقت ہمارے ہونٹ آپس میں ملتے ہیں، لیکن ہمارے ہونٹوں کا تری والا حصہ آپس میں ملے گا تو اس سے با پروناؤنس ہوگا. ہونٹوں کا تری والا حصہ means what place of our lips when touched together, its articulation point for the ba. جیسا کہ میں آپ کو ابھی تصویر میں دکھاتا ہوں کہ ہونٹوں کا تری والا حصہ جب آپس میں ملے گا تو اس سے با پروناؤنس ہوگا. یہ دیکھیے با، اور یہاں پہ دیکھیے یہ تری والا حصہ ہے، اور یہ جب آپس میں کنیکٹ ہوگا، آپس میں ملے گا تو اس سے با پروناؤنس ہوگا. با با. اس کو تھوڑا سا اسٹرینتھ کے ساتھ ہم اس کو ملائیں گے. سیکنڈلی ہمارے پاس جو لیٹر ہے وہ ہے تا. تا کا آرٹیکولیشن پوائنٹ ہم دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے ٹپ آف ٹنگ، زبان کی نوک جب سامنے کے دو دانت مین جو ٹاپ انسائزر ہیں ان کے روٹس کے ساتھ جب لگے گی، جب ان کے روٹس کے ساتھ لگے گی تو یہ آرٹیکولیشن پوائنٹ ہوگا تا کے لیے. تا، یہاں سے تا پروناؤنس ہوتا ہے. ٹپ آف ٹنگ when touch roots of top incisor. تو سامنے کے جو دانت ہیں یہ یہاں سے دیکھیے اس تصویر میں، یہ جو سامنے کے جو دانت ہیں ان کے روٹس کے ساتھ ان کی جڑ میں جب لگے گی تو یہاں سے تا پروناؤنس ہوگا. تا تا تا. اس کے بعد ہمارے پاس جو تیسرا ہے وہ ہے سا. سا سا. سا کو پروناؤنس کرتے وقت ہماری زبان کی نوک ٹپ آف ٹنگ وہ ہوگی ہمارے ٹاپ کے جو وہی سیم جو انسائزر ہیں جو تا میں یوز ہوئے تھے ان کے ایج کے ساتھ، مینز ان کا جو نچلا حصہ ہے یہاں پہ ٹپ آف ٹنگ یہاں پہ جب ٹچ ہوگی نچلے حصے کے ساتھ تو یہاں سے سا پروناؤنس ہوگا. سا سا سا. سا کو پروناؤنس کرتے وقت ایک چیز کا خیال رکھا جائے کہ وسل ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے. ہم سا جب پڑھیں تو سا سی ٹی کی آواز وسل ساؤنڈ یہ نہ آئے. سا نہیں ہے، یہ ہے سا. سا سا. پولائٹلی، نرمی کے ساتھ، ٹھیک ہے، بالکل پولائٹ طریقے سے ہم اس کو پروناؤنس کریں گے. سا. ہمارے پاس نیکسٹ لیٹر ہے جیم. جیم. اس کو پروناؤنس کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے خیال رکھنا ہے کہ اس کو ہم نے لانگ پڑھنا ہے، پل کر کے پڑھنا ہے، لمبا کر کے پڑھنا ہے. جیم. سیکنڈلی ہم نے یہ خیال رکھنا ہے اس کو پروناؤنس کرتے ہوئے ہماری ساؤنڈ جو ہے وہ ناک میں نہیں جانی چاہیے، مطلب جیم نہیں ہونا چاہیے، جیم نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آئیے جیم کا آرٹیکولیشن پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں. جیم جو ہے ہمارے زبان کا بیچ اور اس کے اپوزٹ جو یہ تالو ہے، تالو کے دو حصے ہیں، ایک نرم تالو ہوتا ہے جو یہاں پہ ہوتا ہے گلے کی طرف، اور ایک وہ ہوتا ہے جو یہاں دانتوں سے سٹارٹ ہو کے اس نرم تک آ جاتا ہے. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں تالو کو پیلٹ کہا جاتا ہے، تو یہ ہارڈ پیلٹ ہے. سو جیم کا جو آرٹیکولیشن پوائنٹ بنے گا وہ مڈل آف ٹنگ اور اس کا اپوزٹ ہارڈ پیلٹ، کہ جب مڈل آف ٹنگ اپوزٹ ہارڈ پیلٹ کے ساتھ ٹچ کرے گا تو یہ جیم کا آرٹیکولیشن پوائنٹ ہوگا. جیم کو پروناؤنس کرتے ہوئے اور کرنٹ آرٹیکولیشن پوائنٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اے ٹو زیڈ ہمارا مڈل آف ٹنگ اپوزٹ ہارڈ پیلٹ کے ساتھ ٹچ رہے گا.
بلکہ ایک 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 سمپل پوائنٹ ہوتا ہے جی، جی، یہ جب جی کی ساؤنڈ پروناؤنس ہو رہی ہے اس وقت ہمارا مڈل آف ٹنگ اپوزٹ پیلٹ سے ٹچ ہوگا، ادروائز یہ زبان جو ہے ہماری نیچے آ جائے گی، مینس منہ کے اندر رہ جائے گی، خلا کے اندر ہمیشہ ٹچ نہیں رہے گی، کیونکہ ہمیشہ ٹچ رہے تو جی یہ لمبا ہم کر ہی نہیں سکتے، مینس یہ ایک وے ہوتا ہے کہ جی کا ساؤنڈ لانے کے لیے ہماری مڈل آف ٹنگ کہاں پہ ٹچ ہو رہی ہے، وہی جیم کا آرٹیکولیشن پوائنٹ ہوگا جہاں پہ جی کی ساؤنڈ آ رہی ہوگی، مڈل آف ٹنگ جب اپوزٹ ہارڈ پیلٹ پہ ٹچ ہو رہا ہوگا اور وہاں سے جیم کی ساؤنڈ ادا ہو رہی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیسن میں جیم کے بعد والے کچھ لیٹرز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج کے لیے ہمارے یہ 5 لیٹر کافی ہیں، میں ان کو ایک بار اور پڑھ لیتا ہوں اور ان کو ذہن نشین کر لیجئے۔ ہمارے پاس پہلا لیٹر ہے الف، الف، پھر با، با، تا، تا، ثا، ثا، جیم، جیم۔ تو ہم نے خیال یہاں پہ یہ رکھنا ہے سا کو پروناؤنس کرتے ہوئے سا نہیں پڑھنا، یہ سا ہے، سا نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کا ہمارا پڑھانے کا طریقہ اور سمجھانے کا طریقہ اچھا لگے تو صرف ریکویسٹ یہ ہوگی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر اس نیت سے کیجئے کہ اگر کوئی بھی ہماری وجہ سے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے والا بن گیا تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی وجہ سے ہمیں آخرت میں بہت سے ریوارڈز ملیں گے۔ دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔